أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن سهلا إذا شئت. اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सूरत ताहा आयत नंबर 77 से 81 तक हम पढ़ेंगे। अपने लेसन का आगाज करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم ولقد أوحينا ولقد ولقد أوحينا أوحينا إلى موسى إلى إلى موسى موسى أن أسري أن أن أسري أسري أن أسري أن أن أسري أسري بعبادي فاضرب عبادي بعبادي فاضرب فاضرب بعبادي فاضرب بعبادي عبادي فاضرب فاضرب لهم طريقا لهم لهم طريقا यहाँ पर लाहुम नहीं पढ़ना आपने, लाम को आप जल्दी पढ़ेंगे। लहुम तरीका, لهم طريقا طريقا तरीक नहीं है, ये तो है। तरीका طريقا फिल बहरी في في البحر البحر يبسا لا تخافوا يبسا لا تخاف يبسا لا تخافوا يبسا يبسا لا لا تخاف تخاف دركا ولا تخشى دركا دركا ولا ولا تخشى تخشى دركا ولا تخشى دركا دركا ولا ولا تخشى تخشى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى
ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي واضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى ولا تخشى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي واضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فأتبعهم فرعون فرعون بجنوده بجنوده فغشيهم من اليم فغشيهم من اليم فغشيهم من اليم فغشيهم من اليم ما غشيهم ما غشيهم فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم 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 ما غشيهم وأضل فرعون وأضل فرعون قومه وما هدى 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 दल्ल नहीं है वअदल्ल नहीं है गौद है ये पुर करके जमाओं के साथ अदा कीजिए वअदल्ल जी पूरी आयत पढ़िए وأضل فرعون قومه وما هدى وأضل فرعون قومه وما هدى وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل
يا بني إسرائيل يا يا بني إسرائيل إسرائيل قد أنجيناكم من قد قد أنجيناكم من قد أنجيناكم من قد قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم عدوكم عدوكم وواعدناكم وواعدناكم عدوكم وواعدناكم عدوكم وواعدناكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن جانب جانب الطور الطور الأيمن الأيمن جانب الطور الأيمن جانب جانب الطور الأيمن الأيمن ونزلنا عليكم ونزلنا ونزلنا عليكم المن والسلوى عليكم عليكم المن والسلوى والسلوى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن يا بني إسرائيل قد قد أنجيناكم أنجيناكم من من عدوكم عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن मान नहीं होगा अयमन होगा। ठीक है, मान तो उस أيمن सूरत में होता है जब मीम के ऊपर खड़ी जबर होती या अलिफ मता होता। ठीक है। يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى عليكم المن والسلوى عليكم المن والسلوى मन्ना नहीं करना, नून की जबर को आपने खींच के नहीं पढ़ना। अलैकुमुल मन्न वस्सलवा عليكم المن والسلوى कुलू मिन طيبाति كلوا من طيبات कुलू कुलू मिन طيبाति كلوا من طيبات ما रज़क़नाकुम ما ما رزقناكم رزقناكم ولا تطغوا ولا ولا تطغوا تطغوا فيه فيه
فيحل عليكم فيحل عليكم فيحل عليكم فيحل عليكم غضبي غضبي ومن يحلل ومن يحلل ومن يحلل ومن يحلل عليه عليه غضبي غضبي فقد هوى فقد هوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي كلوا من الطيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. اراؤنڈ 3 to 4 آپ نے مسٹیکس کی ہیں، توجہ کے ساتھ سنیے گا اور توجہ کے ساتھ پڑھیے گا. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا ولا تطغوا فيه تطغوا ويحل فيحل عليكم عليكم غضبي. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نحمده ونصلي على رسوله الكريم عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق اوحینا وحی کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف ان یہ کہ اسری لے چل بعبادی میرے بندوں کو راتوں رات فضرب پھر بنا لے لہم ان کے لیے طریقاً راستہ فی البحری دریا میں سمندر میں یبسن خشک. اس سے پہلے اس سے بیشتر کے جتنے بھی واقعات تھے جب جادوگروں نے تمام مجمع کے سامنے ایمان قبول کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آئے، اس کے بعد کے بہت سارے واقعات ہیں جو قرآن پاک کے بیشتر مقامات پر ملتے ہیں، لیکن ان کو یہاں پر سکپ کر دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کے بارے میں دلائل دینے کے بعد یہاں پر نیکسٹ سٹیپ پر یہ بتایا کہ جب تمام کوششیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کر چکے، لیکن اس کے مقابلے میں فرعون اپنی سرکشی کے اوپر ڈٹا رہا. چند لوگ جو بنی اسرائیل کے علاوہ تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے کے آئے، اور اسی دوران میں فرعون اپنی سرکشی میں اور ظلم اور زیادتی میں حد سے بڑھنے لگا. جس طرح فرعون کا باپ پہلے بچوں کو بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کیا کرتا تھا، اب اس کا جو بیٹا تھا وہ بھی بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرنے لگا.
اس کی وجہ کیا تھی؟ دونوں باپ اور بیٹے کے ایک ہی عمل کے اندر دو مختلف نظریات تھے. جو اس کا باپ تھا وہ اس وجہ سے بنی اسرائیل کے بچوں کو، بیٹوں کو قتل کیا کرتا تھا تاکہ کوئی ایسا بچہ پیدا نہ ہو سکے جو اس کی سلطنت کو ختم کر سکے. جبکہ یہ جو اس کا بیٹا اب سلطنت کے اوپر قائم تھا، بادشاہت کے اوپر فائز تھا، وہ اس وجہ سے بنی اسرائیل کو قتل کر رہا تھا تاکہ ان کی نسل ہی ختم کر دی جائے، اور پھر نہ ہی نسل ہوگی اور نہ ہی وہ اس طرح سے کوئی مطالبات ہم سے کرے گا. تو ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ بنی اسرائیل کو راتوں رات لے کر یہاں سے شام اور فلسطین کی طرف ہجرت کر جائیے. بنی اسرائیل جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہاں مصر میں آ کر آباد ہوئے، اور 1 لاکھ سے اوپر کچھ تعداد ان کی آبادی کی ہو چکی تھی، جن کو لے کر حضرت موسیٰ نے ان کی طرف خفیہ پیغامات پہنچائے، اور پھر انتہائی خفیہ اور رازداری کے ذریعے سے وہ راتوں رات انہوں نے ہجرت کے لیے سفر شروع کیا. تمام کے تمام بنی اسرائیل اور جو اہل ایمان تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں شامل تھے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا کے پاس، سمندر کے پاس پہنچے تو وہاں پر سمندر کو اپنے پیچھے آگے پایا، اور پیچھے انہوں نے دیکھا کہ فرعونیوں نے جب ان کو خبر ملی تو انہوں نے تعقب کیا حضرت موسیٰ کا اور ان کے لشکر کا، اور ان کو پیچھے سے پا لیا. اب ایک طرف سمندر تھا اور دوسری طرف فرعونی، ان کو دونوں طرف سے بنی اسرائیل کو اپنی موت نظر آئی. انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے ہمیں یہاں پر لا کے تباہ کر دیا ہے، ہم نہ ایک طرف کے ہیں اور نہ دوسری طرف کے. جبکہ اس سچویشن کے اندر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایمان متزلزل نہیں ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کمال ایمان اور بھروسہ اور توکل اپنے رب پر ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ انشاءاللہ ضرور میرا رب مجھے ہدایت دے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر وحی فرمائی، اور آپ علیہ السلام کو فرمایا فَضْرِبْ، پھر بنا لہم ان کے لیے طریقاً راستہ، فی البحر دریا میں، یبساً خشک، یعنی کہ اپنا عصا سمندر کے اوپر مارے، سمندر کے پانی پہ مارے تو وہ وہاں پر ایک خشک راستہ بن جائے گا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کے پانی پر اپنا عصا مارا تو وہاں پر ایک خشک سڑک پیدا ہوگی، اور پانی دیواروں کی طرح دونوں سائڈوں پر کھڑا ہو گیا. اب یہاں پر بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی راستے کے ذریعے سے دوسری طرف سفر کیا، اور جب وہ ایک کنارے پر پہنچ گئے تو پیچھے سے فرعون آ گئے اور انہوں نے بھی اسی راستے سے ان کا تعاقب کیا. لیکن جب درمیان سمندر میں پہنچے تو لا نہ تخف، تجھے کچھ خوف ہوگا، درکن آپ پکڑنے کا، ولا اور نہ تخشا ڈر ہوگا. تہذین باجی، مجھے لگتا ہے کہ آپ کا موبائل کسی بچے کے ہاتھ میں ہے، کائنڈلی یہ جو اسکرین ہے اس کو صاف کر دیجئے. لا تخف، نہ تجھے خوف ہوگا، درکن آپ پکڑنے کا، ولا اور نہ تخشا ڈر ہوگا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ عصا ماریں اور اس میں کچھ راستہ پیدا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لے گا ان سب سے، آپ کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ آپ کو پکڑ سکیں گے. فَأَتْبَعَهُمْ، پھر تعقب کیا ان کا فرعون نے، بِجُنُودِهِ اپنے لشکر کے ساتھ، فَغَشِيَهُمْ پھر ڈھانپ لیا ان کو، مِنَ الْيَمِّ سمندر میں، ما وہ جس نے، غشیہم ڈھانپ لیا ان کو. جب فرعون اپنے لشکر کے ساتھ درمیان سمندر میں پہنچ گیا تو اللہ تعالیٰ نے تمام پانی کو آپس میں مل جانے کا حکم فرمایا، اور پانی آپس میں مل گیا اور فرعون اور اس کا لشکر بیچ میں ڈوب گیا. یہ وہ مقام تھا جس پہ ہڑبڑا گئے فرعون اور اس کا تمام لشکر، اور اس وقت فرعون نے کہا کہ میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لاتا ہوں، لیکن جب موت نظر آ جائے تو پھر کوئی بھی ایمان قابل قبول نہیں ہوتا ہے. فضل اور گمراہ کیا فرعون نے، قومہ اپنی قوم کو، وما اور نہ ہدا سیدھی راہ سمجھائی. تو یہاں پر وہ جس کو قوم نے لیڈر بنا رکھا تھا
اسی نے ان کو گمراہ کیا، اسی کے پیچھے چلتے ہوئے وہ سمندر تک گئے اور اسی نے ان کو سمندر کے اندر غرق کروا دیا، اور قیامت کے دن بھی وہ اپنے لشکر کے آگے آگے چلے گا اور ان کو جہنم میں اپنے ساتھ لے کر جائے گا اور ان کو سیدھی راہ نہ سمجھائی۔ یہاں پر یہ چیز بہت زیادہ قابل غور ہے کہ انسان جب بھی کسی کو فالو کرے، کسی کا فالوور بنے، تو وہ یہ ضرور دیکھے کہ وہ آخر کس کو اپنا لیڈر سمجھتا ہے، کس کو فالو کر رہا ہے، کس سے انسپریشن لے رہا ہے اور کس کے نقش قدم پر چل رہا ہے۔ کیونکہ جس کو وہ اپنا لیڈر مانتا ہے، جس سے انسپریشن لے رہا ہے، جس کے نقش قدم پر چل رہا ہے، یا تو وہ اس کو جنت کے راستے پر چلائے گا اور جنت تک لے کے جائے گا، اور یا پھر وہ اس کو جہنم کے راستے پر چلائے گا اور جہنم تک لے کے جائے گا۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، قد تحقیق انجیناکم، تحقیق ہم نے نجات دی تمہیں، من سے عدوکم، تمہارے دشمن سے، وواعدناکم، اور وعدہ کیا ہم نے تم سے، جانب الطور الایمنی، جانب کوہ طور کے، ونزلنا، اور نازل کیا، اتارا ہم نے، علیکم تم پر، مننا، من، والسلوى، اور سلوى۔ جب بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام دوسرے سائڈ پر چلے گئے، سمندر کے دوسرے سائڈ پر، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو صحرائے سینا میں حکم فرمایا کہ وہ وہاں پر جو فلسطین اور شام کا علاقہ ہے، وہاں پر کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ لڑیں، ان کے ساتھ جنگ کریں، اور پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ ان کو فتح یاب کرے گا اور وہ وہاں پر جا کر دوبارہ مقیم ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ احسانات بنی اسرائیل کو یاد کروا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں نجات دی تمہارے بہت بڑے دشمن سے، اور دشمن سے نجات دی اور 3 خوشخبریاں دی۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دشمن جو ان کا تعاقب کر رہا تھا، اس کے تعاقب سے ان کو بچا لیا، دوسرا ان کے عذاب سے ان کو بچا لیا، اور تیسرا اس کو غرق کر دیا۔ تو یہ واقعہ 10 محرم کو پیش آیا اور اللہ تعالیٰ نے فرعون سے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر آنے کا وعدہ لیا، اور اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ یہ سرائے سینا کے اندر تھے، اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم فرمایا کہ آپ فلسطین اور شام میں داخل ہو جائیں، وہاں پر جہاد کریں اور اپنا علاقہ ان لوگوں سے واپس لیں، تو وہاں پر انتہائی بزدلانہ طریقے سے بنی اسرائیل بولے کہ ہم وہاں پر جا کر جنگ نہیں کریں گے، لڑیں گے نہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں، کیونکہ وہ بہت ہی جنگجو اور سخت قسم کے لوگ ہیں، آپ اور آپ کا رب جا کر وہاں پر لڑے۔ یہ بات کرنی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بطور سزا ادھر ہی جو میدان تھا وہاں پر 40 سال تک کے لیے چھوڑ دیا کہ وہ وہاں پر ہی مارے مارے پھرے۔ اب یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کمال مہربانی اور شفقت کا معاملہ فرمایا، اور کھلے آسمان میں سورج جب چمکتا تھا تو ان کے اوپر بادلوں کا سایہ ہوا کرتا تھا۔ کھانے پینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو من و سلوہ ان کے لیے اتارا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو میدان کے اندر کوئی پانی اور پانی کی بوند بھی نہیں تھی، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 12 چشمے جاری کر دیے، جن کا ذکر ہم سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں۔ کلو، کھاؤ، من طیباتی، پاکیزہ چیزوں میں سے، ما، جو رزقناکم، رزق دیا ہم نے تمہیں، ولا تطغوا، اور نہ سرکشی کرو، فیہ، اس میں، فیحل، پس اترے گا، علیکم، تم پر، غضبی، میرا غضب، ومن، اور وہ شخص کے، یحلل، اترے، علیہ، جس پر، غضبی، میرا غضب، فقد، تو تحقیق، ہوا، وہ ہلاک ہو گیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کیا حکم فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ رزق عطا فرمایا ہے اس کو کھائیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، وَلَا تَطْغَوْا، اور سرکشی نہ کریں۔ اور سرکشی یہاں پر کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ کھانے کو اس کی ذخیرہ اندوزی نہ کریں جس سے وہ دوسروں کا حق مار دیں، خود زیادہ ذخیرہ کر لیں اور دوسرے حق سے محروم رہیں۔ اور دوسرا یہ کہ جب وہ کھائیں تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بنیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں۔
اور جو ایسا نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا اس کے اوپر غضب نازل ہوگا، اور جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو گیا تو بے شک وہ ہلاک ہو گیا۔ تو آج کا جو لیسن تھا اسے ہمیں کچھ باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو طریقہ ہم نے دیکھا اس سے محسوس ہوتا ہے کہ اگر زندگی کا کوئی مقام ایسا ہو جہاں پہ کوئی راستہ انسان کو نظر نہ آتا ہو اور چاروں طرف صرف تباہی اور بربادی ہی نظر آتی ہو، تو ایسی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل نہ چھوڑیں، اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ نہ چھوڑیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہ ہونی میں سے ہونی کو پیدا کر دیتا ہے، ناممکنات کا رب ہے، وہ ہر شے پہ قادر ہے۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ نے کیا، جب انہوں نے اپنے رب کے اوپر توکل کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستہ پیدا کر دیا۔ دوسری بات یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آئے تو انسان کو فرمانبرداری اختیار کرنی چاہیے۔ اگر وہ فرمانبرداری اختیار نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کر دے گا۔ اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ رزق میں سے اس کو عطا فرمائی ہیں وہ پاکیزہ چیزیں کھائے، اور رزق کے معاملے میں بھی بہت احتیاط کرے، اور اتنا ہی لے جتنا اس کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور ناشکری والی زندگی نہ گزارے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، قرآن پاک کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، آمين يا رب العالمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔